اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه طويلا. اللهم صل اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہ صلی اللہ مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس اعزا ہے اور معمولاً ایصال ثواب میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے. خود ایک خط ہے جو قیصر روم نے لکھا تھا خلفائے بنی عباس میں سے خلیفہ کو، اور اس نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی مقدس کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ کوئی ایک سورہ ایسا ہے کہ اگر اس سورے کو پڑھا جائے تو اللہ اسے ہر قسم کے عذاب کو دور کر دیتا ہے اور رحمتوں کو نازل کرتا ہے. لیکن اس سورے میں 7 یہ حرف ہیں جو نہیں ہیں. اس نے اس طرح سے پڑھا کہ ثا ہے، جیم ہے، خا ہے، ذا ہے، شین ہے، فا ہے، غوئے ہیں، یہ نہیں ہے اس میں. یہ 7 حرف. کوئی ایسا سورہ ہے کہ جس میں یہ 7 حرف نہیں ہیں، لیکن وہ سورہ اتنا مؤثر ہے کہ اگر اسے پڑھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب کو دور کر دیتا ہے، رحمتوں کو نازل کرتا ہے. تو ہم نے بہت تلاش کیا لیکن ہمیں اپنی مقدس کتابوں میں کوئی ایسا سورہ نہیں ملا جو ان 7 حرفوں سے خالی ہو. تو کیا تمہارے پاس کوئی ایسا سورہ ہے تمہاری کتاب میں؟ تو لازمی سی بات ہے کہ وہ کہاں جواب دے سکتا تھا. تو اپنے بزرگوں کی طرح وہ آئے علی کی اولاد کے در پر. تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر 10ویں مولا اور آقا امام علی نقی الہادی علیہ السلام سے پوچھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ کیا قرآن میں کوئی ایسا سورہ موجود ہے کہ جس میں 7 حرف نہ ہو، اور ان 7 حرفوں کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ امام ہادی علیہ السلام نے جواب دیا تھا، جنہیں معمولاً ہم امام علی نقی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ایران و عراق میں معمولاً امام ہادی علیہ السلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. امام نے فرمایا کہ وہ خود سورہ الحمد ہے. سورہ الحمد کو جب مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں، شاید اس کی علت بہت سے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہو کہ وہ سورہ الحمد ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7 حرف نہیں رکھے ہیں. ذرا غور کیجیے گا، سورہ الحمد میں ثا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، بات واضح ہو رہی ہے. سورہ الحمد میں شین نہیں ہے، ضوئیں نہیں ہے، ذا نہیں ہے، فا نہیں ہے. یہ 7 حرف سورہ الحمد میں نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ثا نہیں ہے اس میں کہیں بھی.
امام نے کہا 7 حرف اس میں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سا علامت ہے ثبور کی، ثبور جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے سا کا حرف نہیں رکھا اس میں۔ جیم کہتے ہیں جہیم کو، جہیم خود جہنم کا نام ہے۔ کاش بات پہنچ سکے، بات واضح، مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیم جہیم سے ہے تو لہذا جیم نہیں ہے، خا خباثت ہے اس میں، لہذا خا کا حرف نہیں ہے۔ زا زقوم، زقوم خود جہنم کی وادیوں میں سے ایک نام ہے، بات واضح ہو رہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے زا کو نہیں رکھا۔ فا آفت سے، شین شقاوت سے، ضا ظلمت سے، لہذا اللہ نے نہ جہیم کو رکھا ہے، نہ صبور کو رکھا ہے اس سورے میں، نہ شقاوت کو رکھا ہے، نہ آفت کو رکھا ہے، نہ زقوم کو رکھا ہے، نہ ظلمات کو رکھا ہے، ضا ظلمات نہیں رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ لہٰذا یہ وہ سورہ ہے کہ جو ان 7 حرفوں سے خالی بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اثر یہ رکھا ہے کہ جب آپ کسی امام کی حدیث میں نہیں، اب میں اسے وضاحتاً کہہ رہا ہوں کہ چاہے آپ اپنے آپ کے لیے پڑھیے یا کسی مرحوم کے لیے پڑھیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کو نازل کرتا ہے اور جہیم کو سے دور کر دیتا ہے، آفت کو سے دور کر دیتا ہے، شقاوت کو سے دور کر دیتا ہے، ظلمات کو سے دور کر دیتا ہے، ثبور کو سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن جب قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کے حرفوں کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا ناطق قرآن کے ذریعے سے، امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور بات کہ جو ہم نے گزشتہ جمعے کے خطبے میں چونکہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگلی شب جمعہ اس پر ہم ایک جملہ کم از کم کہہ دیں گے، اور وہ تعلق بنتا بھی ہے، چلے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس اعزائے تو مولا علی علیہ السلام کا ذکر بھی اس ساتھ میں، کہ کل کا جو دن گزرا وہ دحو الارض کا دن تھا۔ دحو الارض یعنی جب زمین کو بچھایا گیا، آپ نے یقیناً اس میں روزہ رکھا ہوگا، اعمال انجام دیے ہوں گے انشاءاللہ۔ زمین کو بچھایا گیا، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دحو الارض 25 ذی القعدۃ الحرام ہے، تو نبی مکرم کا جو سفر حج تھا وہ 25 ذی القعدہ کو شروع ہوا تھا۔ دحو الارض جیسے کہ مدینہ سے گئے تھے نا مکہ حج کرنے کے لیے، اور واپسی پر 18 ذی الحج غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تھا، تو دحو الارض کی حیثیت 25 ذی القعدہ سے لے کر 18 ذی الحج تک کا یہ پورا سفر ہے، ذرا آپ غور کر سکیں تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یعنی 25 ذی القعدہ نعمت تکوینی سے حضور کے سفر کا آغاز ہے، تکوین یعنی کائنات کی نعمت، اور 18 ذی الحج نعمت تشریعی پر اختتام ہے، یعنی تکوین سے آغاز ہے، تشریع پر اختتام ہے، بات ہو رہی۔ سادہ الفاظ میں کہہ دوں کہ تراب سے آغاز ہے، ابو تراب پہ اختتام ہے، چونکہ 25 مل کے صلوات اور بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہم یقیناً ظاہر ہے کہ در اہل بیت اطہار علیہ السلام پر موجود ہیں، اپنے آپ کی کلینزنگ کے لیے، اپنے نجات کے لیے، اور مرحومین کے اصال ثواب کے لیے۔ ایک واقعہ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ حجر الاسلام آغائے معزی وہ امام رضا علیہ السلام کی حرم میں تھے، کہتے ہیں میں حرم سے باہر کھڑا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا، اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنے عیوب کو یاد کرتے ہوئے، اور ہمت اور جرأت نہیں کر پا رہا تھا کہ میں اندر حرم میں داخل ہوں۔ تو کبھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے انسان پر ایسی، تو کہتے ہیں کہ میں نے علامہ طباطبائی کو دیکھا، تو وہ میرے پاس آئے اور علامہ طباطبائی نے کہا کہ آپ اندر کیوں نہیں تشریف لے جاتے، آپ بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حرم سے باہر کھڑے میں اندر کیوں نہیں تشریف لے جاتے، شیخ حسن تم اندر جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے بہت شرمندہ ہوں، اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اندر جاؤں امام اسلام کے حرم میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ، اپنی سوچ کی اصلاح کرو، اس لیے کہ علامہ طباطبائی نے کہا کہ طبیب جو ہے وہ دواخانہ کیوں کھولتا ہے، وہ ذرا غور کیجیے گا، ایک ڈاکٹر ہے وہ کلینک کیوں کھولتا ہے، وہ میڈیکل سینٹر کیوں کھولتا ہے، تاکہ مریض اس کے پاس آئیں گے تو شفا یاب ہو کر یہاں سے جائیں گے، ہے نا؟ سوچو اس بات کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو مریض اس مقام پر آئیں گے، شفا یاب ہو کے جائیں گے۔ امام رضا علیہ السلام کا جو حرم ہے یا کسی بھی معصوم علیہ السلام ان کی بارگاہ، وہ ایک طریقے سے دواخانہ ہے، وہ کلینک ہے، وہ میڈیکل سینٹر ہے، جہاں کہ تم اپنے بالخصوص نفسانی اور روحانی بیماریوں کا علاج لے کر جاتے ہو۔ تو جاؤ امام کے پاس، امام خدمت میں، امام سے منہ مت موڑو، یعنی یہ تصور نہ کرو کہ اگر میں گناہ گار ہوں تو میں پہنچ نہیں سکتا، میں جا سکتا ہوں۔ اور یہ خود جو گلٹ ہے نا، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو گناہ کرنے کے بعد اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو اس کے اندر ایک ملامت ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ نفس لوامہ اتنی محترم شے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اس کی قسم کھائی ہے۔ نفس لوامہ اتنی اہم شے ہے
ملامت کرنے والا نفس، وہ اتنا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں قسم کھا رہا ہے اس کی. کیا قرآن میں اللہ ویسے کسی شے کی قسم کھا لے گا؟ لا اقسم بیوم القیامہ. یہ سورہ نمبر 75 ہے نا. یہ قرآن کا ہر سورہ ہی وحی پروردگار و بہترین ہے، لیکن سورہ نمبر 75 سورہ قیامت مختصر بھی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جا کر اس کو ایک مرتبہ، خاص آپ عربی بھی اس ٹون میں پڑھیں گے نا، بہت خطیبانہ انداز ہے اس میں، اور جو جوڑا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، لا اقسم بیوم القیامہ. اس کا معمولاً ترجمہ آپ کو ملے گا کتابوں میں، اور ترجمہ صحیح ہے، اور میں نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، لیکن شاید نامکمل ہے. ترجمہ اس کا ملتا ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. تو اقسم بیوم القیامہ اور لا اقسم بیوم القیامہ میں کیا فرق ہے پھر؟ یہ شروع ہوتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ. معمولاً یہاں علماء ادبیات نے لکھا ہے کہ لا اضافی ہے. اضافی کا مطلب ہے کہ تاکید کے لیے. لا اقسم بیوم القیامہ عربی زبان کے ایک انداز ہے، لہذا اقسم بیوم القیامہ کے بجائے کہا لا اقسم بیوم القیامہ. یعنی یہ بھی عجب عربی زبان کی لطافت ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت ہے کہ لا کا مطلب ویسے بالکل برعکس ہو جاتا ہے. لا اقسم یعنی لفظی ترجمہ ہونا چاہیے میں قسم نہیں کھاتا، لیکن لا اقسم قسم میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے کہ میں یقیناً قسم کھاتا ہوں. قرآن کو آپ فقط ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو فقط آپ عربی لغت سے نہیں سمجھ سکتے. جی لا اقسم میں قسم نہیں کھاتا، اور لا اقسم میں یقیناً قسم کھاتا ہوں. دونوں ترجمے صحیح ہیں لفظی اعتبار سے. تو پتہ ہونا چاہیے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ لا کس لیے استعمال کیا یہاں پر. لا اقسم بیوم القیامہ، تھوڑا سا دقیق مطلب اس کا کیا ہے؟ لا کیوں ہے؟ کوئی بھی چیز اضافی ہو نہیں سکتی قرآن میں. لا کیوں ہے؟ لا اس طریقے سے ہے کہ عربوں میں بہت سارے کانسیپٹس تھے لائف آفٹر ڈیتھ کے. مثلا ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، سب ختم ہو جائے گا. آگے کہتے ہیں نا قال من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ چورا ہو چکی ہیں. قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں خلق کیا تھا. پہلی مرتبہ تو کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے خلق کر دیا تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے خلق کر دیا تھا. چورا تو موجود ہے کم از کم. بات ہو رہی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھ ہمارے جتنے مسائل ہیں نا، ہمارے روحانی جتنے گناہ ہیں، جتنی نفسانی بیماریاں ہیں، ان سب کا جو ریشہ یعنی جو کہتے ہیں جڑ ہے نا، وہ کس بات پر ہے؟ ہمیں قیامت کے دن پر صحیح یقین نہیں ہے. یقین ہوتا تو کبھی یہ کام نہ کر رہے ہوتے. حقیقت یہ ہے. علم ہونا کسی شے کا اور ہے، یقین ہونا اور ہے. میں نے ایک جگہ مثال دی تھی. فرض کیجئے کہ آپ میں سے کوئی میرے پاس آ کر یہ کہے، جیسے مومنین کہتے ہیں دعا کے لیے کہ مولانا صاحب میں بہت شدید مشکل میں ہوں، ایک چیک ایشو کر دیا ہے، اکاؤنٹ میں پیسے نہیں، کل باؤنس ہو جائے گا. تو لیگل امپلیکیشنز ہیں اور بے عزتی بہت ہے، میں سب بہت پریشان ہوں، بس دعا کیجیے گا کہ کوئی سبب بن جائے. تو آپ نے ہم سے ایک بات کہی، میرے علم میں وہ بات آ گئی. رات کو شاید میں آرام سے سو جاؤں گا لیکن آپ نہیں سو پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے علم ہے، آپ کو یقین ہے. فرق ہے. علم تو ہے، مجھے پتا چل گیا کہ آپ نے مجھے بتایا، لیکن آپ کو یقین ہے کہ یہ ہونے والا ہے. جب یقین ہوتا ہے نا تو نیندیں اڑ جاتی ہیں انسان کی. بات واضح ہو رہی ہے. علم ہے ہمیں قیامت کا، سن رکھا ہے ہم نے، قرآن میں پڑھ رکھا ہے، لیکن یقین کتنوں کو ہے؟ کم کو بہت یقین ہے. اس حدیث کو میں سنا چکا ہوں کہ یقین وہ دولت ہے کہ جو حتیٰ ایمان سے بھی کم تقسیم ہوئی ہے. یعنی ممکن ہے کہ ایمان ہو آپ کے پاس، یقین نہ ہو. اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، یقین نہیں ہے. اس کی اعلیٰ ترین مثال تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. پروردگار دیکھا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اعلیٰ اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ ایمان تو ہے، لیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ یقین بھی آ جائے. اب اسے اپنے یقین اور ایمان پہ قیاس نہ کیجیے گا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منزل پر ہے. لیکن ایمان کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، یقین کی الگ ہوتی ہے. ہم میں سے ماشاءاللہ سبھی ایمان کی کیفیت پر ہیں، یقین ابھی نہیں ہے. یقین ہوتا تو ہمارے دن اور رات ایسے نہ گزر رہے ہوتے کہ جیسے بھی گزر رہے ہیں. یقین ہوتا تو کوئی مستور، میری ماؤں بہنوں میں سے کوئی بے حجاب گھر سے باہر نہ نکلتی اگر یقین ہوتا. کیلی دیکھ رہے ہیں. یقین ہوتا کہ اس پہ سوال جواب ہے. یقین فرمائیے گا اگر ہمیں قیامت کا، قبر کا، برزخ کے معاملات کا یقین ہو جائے، زبان سے ہمارے لفظ نکلنا مشکل ہو جائے. ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے. حضرت فضا کیوں 20 سال سے قرآن سے بات کرتی تھی؟ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ قرآن ہی سے کیوں بات کرتی ہیں، کہ اس لیے کہ قیامت میں زبان کا مجھے یقین ہے کہ سوال ہونا ہے. جب سوال ہوگا کہ زبان سے کیا کہا تھا تو کہہ دوں گی مالک کچھ کہا ہی نہیں تھا، جو کچھ کہا تھا تیرا قرآن ہی کہا تھا. اللہ اکبر.
اللہم صل علی. اس کی جو مثال دی جاتی ہے کہ بہت فیمس مثال ہے، شاید سب سے پہلے مرحوم امام خمینی علیہ رحمہ نے اس مثال کو بیان کیا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ مردہ کچھ کر نہیں سکتا، آپ کو وہ ٹچ نہیں کر سکتا مردہ، آپ خود اسے ٹچ کریں گے. لیکن کسی سے کہیے کہ مردے کے ساتھ غسل خانے میں جناب آپ میت کو یہاں رکھنا ہے تو تھوڑا یہاں پر سو جائیے، آپ صبح پتہ نہیں ہو سکتا 2 مردے ہوں. کیوں؟ اچھا علم ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یقین ابھی نہیں ہے. لیکن جو غسل و کفن دینے کا عادی ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ آرام سے دے دیتا ہے، اسے یقین ہے. سوال اسے کیوں یقین ہے اور مجھے کیوں یقین فی الحال نہیں ہے؟ فقط علم ہے. اس لیے کیا وہ جب پہلی مرتبہ غسل دے رہا تھا اس کی یہی کیفیت تھی؟ نہیں، آہستہ 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 یقین پر پہنچ گیا. لہذا حدیث میں ہے کہ جو کچھ تمہارے علم میں ہے اس پر عمل کرتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں یقین تک پہنچا دے گا. یہ ہے یقین حاصل کرنے کا طریقہ. بات ہو رہی ہے؟ یہاں سے وہاں مل کے اللہم صل علی. کیونکہ اس پوری گفتگو کے بعد فوراً ایک سوال ہوگا کہ مطلب پھر یقین کو کیسے بڑھائیں؟ یقین کو بڑھانے کا سادہ طریقہ ہے جو علم ہے اس پر عمل کیجئے، اللہ یقین بڑھا دے گا. یقین تک کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کیا قرآن میں نہیں ہے؟ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو یعنی کیا؟ جو پتا ہے اس پر عمل کرو. یعلمکم اللہ، جو تمہیں نہیں پتا اللہ تمہیں سکھا دے گا، یعنی درجہ بڑھتا جائے گا. جو علم ہے اس پر عمل تو کرو. کتنے علماء بیان کرتے ہیں کہ شاید کم از کم اس زمانے میں جہاں اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کے پاس بہت سارے وسائل ہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے، ہمارا معاملہ کم علمی نہیں ہے، بے عملی ہے. شاید ہی کوئی ایسا علم نہ ہو. بہت جس مثلا سوسائٹی میں آپ ہیں جہاں کہیں آپ کو بہت سے معاملات کا علم ہے، مجھے علم ہے، نفس پرستی کی وجہ سے نہیں رکتے، آگے بڑھتے ہیں گناہ کی طرف. پہلے مقدمہ گناہ کی طرف، اس کے بعد گناہ کی طرف. خیر الگ موضوع ہے، کبھی اس کا انشاءاللہ عرض کروں گا. تو میں سے کہنے لگا تھا کہ کیا قیامت کا لا اقسم بیوم القیامہ یہ لا کیوں ہے؟ ابھی ایک لمحے میں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. ان کے بہت سے کانسیپٹس تھے عربوں کے کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں. ایک تو یہ کانسیپٹ تھا من یحیی العظام وہی رمیم. ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جو تھا کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں موجود ہے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا ھدی و نصارا، یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے فقط، اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہ تمہاری آرزویں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، برہان لے کر آؤ، دلیل اگر تم سچے ہو تو. تو یہ کانسیپٹس تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی لا اقسم بیوم القیامہ. لا ہے نو سٹاپ، یعنی رسول اللہ ان مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے نظریات ہیں نا لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں، لا سب غلط ہے. نو، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے بعد کوئی ریزرکشن نہیں ہے، اگر تم سمجھ رہے ہو کہ مٹی میں مل جائیں گے، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تم کہہ رہے تھے غلط ہے. اقسم، اچھا اقسم بیوم القیامہ، اس میں ابھی کوئی باقاعدہ دلیل نہیں ہے قیامت کے دن کی، لیکن اتنا خوبصورت بیان ہے. کیوں؟ رسول اللہ کی سچائی کو، صداقت اور امانت کو مانتے تھے یا نہیں؟ تو اگر تم دلیل جاننا چاہتے ہو قیامت کی، اس میں سے ایک دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے وجود کی پیش کی کہ دیکھو میرا محمد قسم کھا رہا ہے اور تم نے ہمیشہ انہیں صادق اور امین پایا ہے. تو چاہے تمہیں لاجیکلی سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو، تبھی محمد قسم تو کھا رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے پروف کے لیے بہت سے دلائل میں سے ایک دلیل یہ دی ہے کہ حضور کا قسم کھا لینا کافی ہے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ قیامت ہے. بات پہنچ سکے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ لا، تم غلط سوچ رہے ہو. اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھا رہا ہوں اللہ کے حکم سے قیامت کے دن کی. تو پھر کیسا نہیں ہے قیامت جبکہ تم نے مجھے ہمیشہ صادق اور امین پایا؟ جبکہ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اور کہا مانتے ہیں. تو میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی. اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. دیکھیں قرآن جو ہے نا فقط فلسفے کی کتاب نہیں ہے جس میں 2 + 2 4 ہوگا، اس میں ایموشنز بھی ہیں، اس میں ہیومن سائیکالوجی بھی ہے. بہت مرتبہ آپ اپنے ایموشنز کو دلیل میں نہیں لا سکتے، لیکن آپ کے اپنے لیے حجت ہے. وہ بہت غور کیجئے گا. گلٹ ہے وہ آپ بطور دلیل کسی اور کو نہیں پیش کر سکتے، لیکن گلٹ آپ کے لیے حجت ہے. صحیح؟
لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. یہ دلیل ہے کہ اچھا ملامت کرنا یعنی گلٹ محسوس ہونا چھوٹے سے بچے کو بھی ہوتی ہے. آپ نوٹ کیجئے گا 2 سال کا بھی بچہ ہے اور اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا جو کام صحیح نہیں تھا اور آپ نے تھوڑا سا اس کی طرف گھور کے دیکھا تو اگر کیونکہ ابتدا میں تو وہ بہت ہی پاک ہوتا ہے لہذا تھوڑی سی دیر رونے لگے گا شاید وہ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ہاں بات یہ ایک انٹرنل مورل الارم ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. تمہارا اپنا نفس کہہ رہا ہی نہیں کہ تم نے غلط کام کیا. جی آگے اسی سورے میں آگے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہے. ولو القی معاذیرہ، چاہے کتنی ہی معذرتیں کتنی ایکسکیوزز پیش کرے. یعنی ہو سکتا ہے کوئی چرب زبان ہو بہت، وہ اپنی کسی بھی غلط کام کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل لے آئے اور جو بات سن رہا ہے وہ خاموش ہو جائے کیونکہ بات کرنے میں اتنا ماہر ہے کہ سامنے میں کچھ بول نہیں سکتا. لیکن کیا تم اپنے آپ کو خود نہیں پہچانتے ہو؟ کیا یہ نفس لوامہ ہے؟ یہ نفس لوامہ ہے. اچھا خود نفس لوامہ وجود قیامت پر دلیل ہے کہ تمہیں گلٹ ہوا. جب گلٹ ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی حساب ہونا ہے، اس کی کہیں پوچھ گچھ ہونی ہے. یہاں نہیں ہونی تو کسی اور جہان میں ہونی. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے ورنہ یہ گلٹ؟ اور میں نے عرض کیا کہ یہ گلٹ سکھانا نہیں پڑتا کسی بچے کو، وہ خود بخود اس کے اندر بلٹن ہے. لا اقسم بالنفس اللوامہ. اور ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ. بات ختم کرنے لگا ہوں اور تھوڑا سا اب آپ جلال حسین علیہ السلام کا ذکر کروں گا اس لیے کہ دونوں سلام مولا ہی کی نسبت سے ہوئے، شب جمعہ بھی ہے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جمع کریں گے؟ اب کہا اللہ تعالیٰ نے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ اب ایک سائنٹیفک ریزن گویا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، بلا ہم جمع یقیناً کریں گے. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر قادر رکھتے ہیں کہ تمہارے فنگر پرنٹس کو بھی اگر تم اسے ختم کر دو تو دوبارہ بنا دیں. یہ ہے یا نہیں؟ 7 بلین پیپل ہیں دنیا میں، 7 بلین ڈفرنٹ فنگر پرنٹس ہیں. کیا قدرت کا شاہکار ہے. ماہر سے ماہر پتہ نہیں اس وقت کمپیوٹر کو ایسا دریافت ہوا یا نہیں ہوا کہ آپ اس کو اگر اتنا پورشن دے اس کو کہیں 7 بلین ڈفرنٹ بنا کے بتاؤ، بلکہ 14 بلین شاید، یہ 2 الگ الگ ہیں. ہے مجھے نہیں پتا کہ کوئی مصور تو کر نہیں سکتا کوئی عام انسان. تو 7 بلین ڈفرنٹ. اچھا اس سے زیادہ دقیق کیا آئی ریٹنا ہے؟ اسی سے تو چیکنگ ہے نا، آپ کے پاسپورٹ کی چیکنگ، آپ کے ٹریول کی چیکنگ. اگر یہ کسی دو افراد کا ایک جیسا ہو تو پھر وہ سیکیورٹی فیلئر ہے نا. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ریسرچ یہ ہو چکی ہے کہ یہ سب کے ڈفرنٹ ہے. اور اس میں اگر کوئی زخم لگ جائے، کوئی کٹ ہو جائے تو آئے گا ویسے ہی جیسے پہلے تھا. ورنہ تو بہت آسان ہے مجرم کے لیے اپنی آئیڈینٹی چینج کرنا. بہت آسان ہے کہ اگر اس کی آئیڈینٹی اس سے ہے تو اس کو جلا دے، جب واپس آئے گا تو دوسرا ہوگا. نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہی ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تمہاری یہ فنگر پرنٹس کو دوبارہ لے کر آ سکتے، تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ اللہ مل کے صلوات بھی دیکھ. اللہ ہم نہیں کر سکتے کیا؟ جب ایک چیز چھوٹے سے پور پہ کر سکتے تمہاری ہڈیوں کو نہیں جمع کر سکتے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ انسان یہ چاہتا ہے اس کے لیے فسق و فجور کا راستہ کھلا رہے، تو انکار کر دو. اگر مانو گے تو پھر قیامت کو مانو گے تو پھر بہت سی چیزیں بچنا پڑے گا نا. یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، پہلے سے انکار کر دو. بہت سے لوگ حضرت حجت کا بھی نعوذ باللہ اس لیے انکار کریں گے جی، کیونکہ جب شریعت آئے گی وہ کہیں گے تو شریعت ہماری بڑی مشکل ہوگی. ہم اب تک محرم نامحرم کا خیال نہیں رکھتے تھے، اب تک حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے تھے. تو 2 طریقے ہیں، یا تو سدھر جاؤ یا پھر آخر میں یہ کہ انکار کر دو یہ حجت خدا ہے ہی نہیں. اس لیے قیامت کے بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں. یقین جانیے خدا کا بھی بہت سے لوگ اس لیے انکار کرتے ہیں تاکہ خدا کو مانیں گے تو پھر ایک طاقت کو تسلیم کرنا پڑے گا جو ہم سے اوپر ہے. تو بل یرید الانسان لیفجر امامہ، وہ چاہتا ہے اس کے لیے فسق و فجور کا راستہ کھلا، کوئی نہ کوئی اوپن سپیس رہے. ٹھیک. تو عزیزان گرامی بس یہ کاش ہم اپنے یقین کو بڑھا سکیں اور ملامت کرنے والے نفس کو زندہ رکھیں. اس لیے کہ اگر یہ ملامت کرنے والا نفس ہم نے مار دیا، یعنی جو گلٹ محسوس ہوا اس پہ توجہ نہیں دی، پھر توجہ نہیں دی، پھر توجہ نہیں دی، پھر توجہ نہیں دی، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ نفس لوامہ نفس امارہ میں تبدیل ہو جاتا ہے.
یعنی یہ ہمارا انہیں حکم کرنے والا، پھر یہ خود شیطان کا نمائندہ بن جاتا ہے اندر. جو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جب شیطان بند ہوتا ہے تو ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بلٹن ایک شیطان پہلے سے موجود ہے جو ہم نے خود کریٹ کیا اپنے اندر. ٹھیک ہے، تو بہتر ہوتا ہے کہ کم از کم جب گناہ ہے تو وہ جو شرمندگی ہے نا اس کے لیے ایکسکیوزز نہ لے کر آئیں. بات ہو رہی ہے؟ اس کے لیے بھی ایکسکیوز لے کر آئیں گے تو پھر نفس لواموں کو ہم نے مار دیا، ختم کر دیا. کم از کم اسے تو زندہ رکھیں. سبحان اللہ. ایک بزرگ عارف ان کا جملہ ہے، گریے بر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام حکم توبہ میں ہے. کیا توبہ کی طرح ہے، یعنی توبہ میں جیسے آپ توبہ کے لیے گریا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، امام حسین السلام کے لیے آپ گریا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روایت میں ہے کہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، صغیرن کا نام کبیرن، صغیر ہوں کبیر ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. یہ ایک در ہے جو ابا عبداللہ حسین السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھلا رکھا ہوا ہے تاکہ نا امیدی نہ پھیلے. یقین جانے اگر امام حسین السلام کا در نہ ہو تو مایوسی پھیل جائے گی، پھر انسان یہ سمجھے گا کہ میرے پاس تو کوئی در نے بچا نہیں، میں آئی ایم فنشڈ، ختم. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک در یہ اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ گناہ پہ مزید جرأت پیدا ہو جائے. یہ در اس لیے کھلا رکھا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکہ جب گناہ پہ خجالت محسوس ہو تو ایک در ہو تمہارے پاس جانے کے لیے، کہیں پناہ لینے کے لیے. کامل الزیارات کتاب ہے ابن قولوی کی، آپ بہت مشہور ہو گئی اب یہ کتاب، شیخ مفید کے استاد. تقریباً 336 صفحے کی کتاب ہے جو عربک ورژن میرے پاس ہے، 336 پیجز. ٹھیک ہے، اس میں سے پیج نمبر 55 سے 293 تک. اچھا، یہ کتاب کامل الزیارات ہے کس لیے؟ زیارات کی کتاب ہے. اس میں تمام معصوم حجتوں کی زیارات ہیں، ان کی زیارت کے فضائل ہیں، سرکار ختمی مرتبہ سے لے کر 13 معصومین تک ہے. ٹھیک ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام تک. ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے بعد مومنین کی زیارات بھی ہیں اس میں، کہ مومنین کی جب زیارت پہ جاؤ، یا مثلا اہل قبور کی زیارت یا مومنین کی زیارت، اس کے لیے کیسے زیارت کرو. بی بی معصومہ قم کی زیارت ہے، شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت ہے. پھر نوادر کا ایک باب ہے. یہ پورا جو باب ہے، یہ پوری کتاب ہے تقریباً 336 پیجز کی. اس میں سے پیج نمبر 55 سے 293 تک صرف امام حسین کا بیان ہے، یعنی 240 پیجز پر تقریباً 96 پیجز پر تمام معصومین کا بیان، 240 صفحوں پر فقط ابا عبداللہ علیہ السلام کا بیان. کیا ہے یہ؟ یا اللہ، اللہم صلی علی محمد. ہمارے برادر نے موقع پہ بہت اچھا لفظ کہا، یعنی جب تمہارا نفس تمہیں ملامت کر رہا ہو، یعنی لفظ لوامہ ہے تمہارے اندر، تو آؤ نفس مطمئنہ کے پاس، ابا عبداللہ حسین، یا ایتھا النفس المطمئنہ. ٹھیک ہے، امام حسین السلام کا بیان ہے کہ ان کے غم میں گریا کرو تو کیا ہے، ان کی زیارت کرو تو کیا ہے. دور سے زیارت سدیر، امام جعفر صادق اسلام کہتے ہیں کہ تم روز میرے جد کی زیارت کرتے ہو نہیں کرتے؟ کہا مولا میں مدینہ سے روز کیسے کربلا جا سکتا ہوں؟ کہا نہیں، تم اپنے مقام سے ہی کہو السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی ایک مختصر زیارت بھی روز امام حسین السلام کی نہ کر سکے تو یہ کم معرفتی ہے، یہ بے لطفی ہے یہ. ورنہ تو زیارت عاشورہ پڑھنے والے اور زیارت وارثہ پڑھنے والے بھی روزانہ ماشاءاللہ کثرت سے مومنین موجود ہیں، لیکن کم از کم یہ ایک سلام تو چاہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے نماز کے بعد اسے رکھ دیا کہ نماز کے بعد کے ساتھ ساتھ یہ کام ہو جائے. تو امام حسین علیہ السلام کا جو در ہے وہی دیکھیں، جب گلٹ ہوتی ہے نا انسان کو، نفس لوامہ، تو بعض مرتبہ آپ کو سٹوریز میں ملے گا، نیوز پیپرز میں آپ کو ملے گا، خبروں میں سنیں گے آپ کہ مثلا کسی نے اپنے آپ ہی کو مار دیا گلٹ کی وجہ سے. ایسا ہوتا ہے کہ برداشت نہیں کر سکا، موقع ہے اپنے آپ کو مار دیا. بعض اوقات ہوتا ہے گل کی وجہ سے ڈرگز لینے لگتے ہیں کہ اپنے اس غم کو بھلا دو. شریعت نے جو راستہ رکھا ہے، اگر ملامت کر رہا ہے تمہارا نفس، آؤ حجت خدا کے پاس، حور علیہ السلام بن کر، بشر حافی. نفس نے ملامت کی، جاؤ. بے تحاشا گھر پہ میوزک ہو رہا ہے بلند آواز سے، کنیز ایک باہر نکلی ہے، امام حسین کاظم علیہ السلام گزر رہے راستے سے. مولا نے ایک سوال کیا کہ یہ آزاد ہے یا غلام ہے اس کا گھر ہے؟ کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اس کے تو کئی خود بہت سارے غلام ہیں، یہ کہاں سے کسی کا غلام ہوگا؟ امام نے کہا واقعاً آزاد لگتا ہے.
یعنی ہر قید و بند سے آزاد ہے، اللہ کی عبادت سے آزاد ہے. اندر گئی اور بشری حافظ نے پوچھا کہ کیا کہاں رہ گئی تھی؟ کہا کہ کچھ شخص گزر رہا تھا، عجیب سوال کر رہا تھا آپ کے بارے میں، آزاد ہے یا غلام ہے؟ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اس کے تو کئی خود غلام ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ واقعی آزاد ہی لگتا ہے. کبھی نفس پاک ہوتا ہے انسان کا، بظاہر گناہ میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے، تو اس پر حجت خدا کے جملے ایسے ہی اثر کرتے ہیں. فوراً پا برہنہ دوڑا. حافظ لے کہتے ہیں پا برہنہ دوڑا امام کے پاس، مولا میری توبہ قبول کر لیجیے. بشر حافظ جہاں سے گزرا کرتے تھے، روایت میں تاریخ میں ملتا ہے کہ وہاں پر حتیٰ جانور اپنا فضلہ نہیں کیا کرتے تھے بعد میں جب توبہ کر لی انہوں نے. ایک شخص نے جب اپنی گلی میں بہت عرصے بعد ایک فضلہ دیکھا تو اس نے کہا لگتا ہے بشر حافظ کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے جب تک یہاں سے گزرتے تھے کوئی جانور یہاں پر فضلہ نہیں کرتا تھا. جی، اور پھر پتہ چلا کہ بشر حافظ دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی جب گلٹ ہے تو پہنچو حجت خدا کے پاس، یہ راستہ کھلا ہوا ہے. ویسے تو تمام 14 معصومین، لیکن ابا عبداللہ حسین اسلام کا دروازہ وسیع ہے، بہت آسان ہے. ہر شب جمعہ امام حسین اسلام کا راستہ. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر شب جمعہ کم از کم اپنے آپ کو ہم متصل کریں، روزانہ ہی لیکن ہر شب جمعہ خاص متصل کریں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ. تو بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ پھر اور باتیں اس سلسلے میں ہوتی رہیں گی. مجلس سویم انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہے، امام محمد تقی الاسلام کی شہادت کے ساتھ کچھ باتیں مرحوم کے بارے میں انشاءاللہ اس دن بیان ہوں گی کہ ان کی بڑی خدمات ہیں پی ایس پی کے لیے. دیکھیں دنیا سے جانے والا تو چلا جاتا ہے لیکن خدمات ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں. تو یہی مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ کتنا فرق ہے ان دو اعمال میں. ایک وہ عمل کہ جس میں سختی تھوڑی ہوتی ہے لیکن ثواب ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے، اور ایک وہ عمل کہ جس میں لذت تھوڑی ہوتی ہے لیکن عذاب ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے. تو یہ راستہ مجھے آپ نے اپنے منتخب کرنا ہے کہ تھوڑی سختی اٹھا کر ہمیشہ کے لیے ثواب حاصل کرنا ہے یا تھوڑی سی لذت اٹھا کر ہمیشہ کے لیے عذاب حاصل کرنا ہے. اور یہ پھر چلتا رہتا ہے نسلوں تک، آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد. بس ایک دو باتیں تھیں لیکن پھر انشاءاللہ کبھی اور صحیح وقت بھی جو شب جمعہ کی مجلس ہے اس کو ہم ایک لمٹ میں رکھنا چاہتے ہیں. ایک منزل مصائب پر ایک تصوراتی مکالمہ ہے لیکن ہے روایات پر مبنی. ایک شاعر نے لکھا ہر شب جمعہ میں کچھ نہ کچھ مصائب آپ کے سامنے پڑھنے ہوتے ہیں، تو مصائب تو نہیں بدلے جا سکتے ظاہر ہے، لیکن زاویہ بدلا جا سکتا ہے کہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ. اس میں کیفیت یہ ہے کہ ایک مکالمہ ہے سر حسین اور جسم حسین کا، کہ ایک شاعر کا کلام ہم نے پڑھا ایک مقام پر کہ امام حسین علیہ السلام کا سر امام حسین کے جسم سے مخاطب ہے کہ مجھ پر کیا گزرا، کیا گزری، اور جسم حسین پھر سر حسین سے مخاطب ہے کہ مجھ پر کیا کچھ گزری. میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں عرض ہو جائیں. مثلا جب سر حسین یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے کند خنجر سے کاٹا جا رہا تھا، تو جسم حسین نے کہا کہ جب تجھے کاٹا جا رہا تھا تو شمر میرے ہی سینے پر بیٹھا ہوا تھا. زہیر بھائی کے والد مرحوم کی چہلم کی مجلس بھی ہم نے پرسہ پیش کرتے ہیں کمیونٹی کی طرف سے، اور مرحوم افضل سلیمان ان کی خانوادے کو، ان کی بیٹیوں کو بالخصوص پرسہ پیش کرتے ہیں، اور ان کی ایک بھتیجی ہیں انہیں پرسہ پیش کرتے ہیں. مسلم بھائی بھی یہاں موجود ہیں، منور بھائی یہاں موجود ہیں. دیکھیں بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن امام حسین کا غم وہ ہے کہ اس غم کو سننے کے بعد بس پھر انسان اپنے غم کو بھول جاتا ہے. پھر اب عبداللہ حسین علیہ السلام ہی کے غم میں انسان گریا کرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے. مثلا جب سر حسین نے کہا کہ مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچا گیا، آئے ہائے ہائے، تو جس میں حسین نے پلٹ کر کہا کہ مجھ پر بھی ایک ایسا وقت آیا کہ جب مجھے ٹھوکر مار مار کر. عزیزوں ایک جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا، میں نے خود جب اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو مجھ پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ غم کی بہت دیر تک کیفیت طاری رہی. یقین جانیے کربلا میں عصر کے وقت ایک صدا گونج رہی تھی، گھوڑے سے حسین کو جلدی گراؤ. اس صدا کی حقیقت کو ہم سمجھ لیں تو زندگی بھر ہنسنا بھول جائے گا انسان. زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے کہ حسین کے لیے یہ صدا دی جائے کہ جلدی جلدی حسین کو گھوڑے سے گراؤ. اور جو ہرملا نے تیر مارا تھا وہ سینہ ابا عبداللہ حسین پر پیوست ہوا، اور جب امام حسین نے پوچھ سے وہ تیر نکالا تو پھر میرا مولا
زین فرس پر سنبھل نہ سکا اور مولا زمین کربلا پر تشریف لائے. ہائے ہائے. اگر جس میں حسین یہ کہے کہ مجھے بار بار گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا، تو سر حسین یقیناً کہے گا کہ مجھ میں ایک ایسا نیزہ گھونپ دیا گیا تھا کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سر حسین نے نو کے نیزہ پر سبت. اگر جس میں حسین یہ کہے کہ جب میری بچی میرے پاس آئی تو سکینہ کو سلانے کے لیے جگہ نہیں بچی تھی. امام حسین کا سینہ اطہر اتنا زخمی تھا کہ بچی کے پاس کوئی جگہ نہیں بچی تھی کہ چھوٹی بچی وہاں سو سکے. تو شاید سر حسین کا یہی جواب ہو کہ ہاں کہ جب میں بھی کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا میری بچی کی گردن میں رسی بندھی ہوئی تھی اور کوئی سکینہ کو تماچے مار رہا تھا. سر حسین دیکھ رہا تھا. ایک عجب تصور ہے. یہ آخری جملہ سن لینا. اگر جس میں حسین یہ کہے کہ میری بہنوں کے سامنے مجھ پر گھوڑے دوڑائے گئے، بی بی زینب دیکھ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی کیا کوئی ہے کہ جو میرے بھائی کا لاشا بھی ہٹا دے، اس لیے کہ سب آئے اپنے اپنے عزیزوں کے لاشیں لے کر چلے گئے، فقط ایک لاشا تھا کہ جس کا اٹھانے والا کوئی نہ تھا. ایک سید کا لاشا، ایک مظلوم کا لاشا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف ہو گئے. بی بی زینب صدا دے رہی تھی اے عمر ساتھ تو کھڑا دے. تو شاید سر حسین پلٹ کر یہ کہے کہ یہ مصائب تو بہت تھے لیکن میری بہن کے سامنے میرے دانتوں پر چھڑی ماری در یزید کے دربار میں سر حسین پر شراب الٹی جا رہی اور یزید لبوں پر چھڑی مار رہا تھا. آخری جملہ شب جمعہ مروبین کو ہدیہ کرتے ہوئے ابو بصر اسلمی کھڑے ہو گئے. کہہ رہے تھے اے یزید میں نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ ان لبوں کا بوسہ دیا کر. میں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ بوسہ. اللہ اکبر. آپ کی صدائیں بلند ہو گئی. خدا کوئی غم نہ عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ صدائیں کربلا پہنچ گئی. میں نے مجلس ختم کر دی. بس دل میں خیال آیا کہ جو منظر صحابی کے لیے دیکھنا سخت تھا وہ میرا بیمار باپ سید سچ. جو منظر صحابی کے لیے دیکھنا سخت تھا وہ بیٹی کے لیے کیا ہوگا. جو منظر صحابی کے لیے دیکھنا سخت تھا وہ بے پردہ بہن کے لیے دیکھنا کیا. یا عبد اللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام ابا عبداللہ پر یا وجی عند اللہ اشفع. شب جمعہ ہے، شب زیارتی ابا عبداللہ یا وجی عند اللہ اشفع. ہمارے تمام مصائب کے لیے، ختم ہونے کے لیے، ظہور امام کے لیے یا وجی عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.